جھگڑوں کے خاتمے کا یک لفظی فارمولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہاں ہر آدمی سے، مرد ہو یا عورت، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، انجانے میں، انچاہے بھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ غلطی کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکثر یہ غلطیاں قصدن نہیں ہوتیں۔ ایسے میں سربراہ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ اول، غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی کی سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کی غلطی سے صرف نظر کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ پہلا آپشن یقیناً انصاف کا تقاضا ہے، مگر دوسرا آپشن خاندان اور ادارے کے وسیع تر مفاد میں زیادہ مبنی بر حقیقت ثابت ہوتا ہے۔ انسانی تعلقات کی استواری اور مضبوطی میں انصاف سے زیادہ اہمیت اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے اور گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھرانوں میں بات پر زد و کوب کیا جاتا ہو، چھوٹی سی لغزش پر طعن و تشنی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہو، وہاں بچے اور بڑے سبھی گھٹن زدہ ماحول میں پروان چڑھتے چڑھتے ایک ذہنی جمود اور جذباتی ابتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب معاملہ گھر کا ہو یا ایک مخصوص ادارے کا، وہاں عقل مندی یہ نہیں کہ قصوروار ڈھونڈا جائے اور شریعت یا قانون کی روشنی میں اس غلطی کی سزا تجویز کی جائے۔ فراست کا تقاضا یہ ہے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور اگر بہت ضرورت محسوس ہو ہلکی سی تادیب کر کے بات ختم کر دی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی تنازعہ حضرت مستہ سے چل رہا تھا۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم، اے ہمارے پروردگار، ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مستہ سے پہلے کی طرح بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے لگے۔ ایسے لاتعداد واقعات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں مل جائیں گے۔ ہماری تاریخ معافی اور درگزر کے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ خوش خاندان کے سفر میں یہ اقدام سب سے اہم ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ خوش خاندان کا ہنر بھی سیکھنے کے خواہش مند نہیں، مگر اپنے گھر کو خوشحال بنانے کے لیے ضرور بے چین ہیں، تو صرف معافی اور درگزر کا عمل ہی آپ کے لیے کافی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب آئیے آج کی مشق کی جانب۔ اپنی ایسی 3 غلطیاں تحریر کیجیے جو آپ نے بچپن میں گھر پر، اسکول میں اور دفتر میں کی۔ ان کے آگے وہ رد عمل تحریر کیجیے جو آپ کی غلطی پر آپ کے والدین یا اساتذہ یا آپ کے باس کا رہا۔ ان تینوں کے رد عمل کے نتیجے میں آپ کی جذباتی کیفیت کیا بنی، اچھی یا بری؟